کانا نبیًا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دیا درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھا تھا تقریباً اس کا ترجمہ ہی پڑھا تھا، تفسیر نہیں کی تھی، یا آخری 4-5 آیتوں کی، تو اسے ہم آج دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اپنی حفاظت کا سامان لے لو، پھر دشمن کی طرف الگ الگ دستوں کی شکل میں روانہ ہو جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن يُبَطِّئَنَ، بے شک تم میں وہ گروہ بھی ہے جو ضرور تاخیر کرے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا اور ان کے ساتھ نہیں تھا، یعنی مجھ پہ یہ انعام ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا نقصان کی صورت میں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، فتح مل جائے، تم کامیاب ہو جاؤ، تو ضرور اس طرح کہے گے گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین کے عزائم سے آگاہ فرمایا۔ اس سے جو پہلی آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے منافقوں سے پہلے وعید کے متعلق جو ہے وہ وعید نازل کی، یعنی کہ منافقین کی کردار کشی کی، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، ایک موقع دیا کہ وہ ایمان کی طرف لوٹ کے آ جائیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی جو جہاد مخالف پالیسیاں ہیں ان کو بیان فرمایا کہ ان کے اوپر آپ نے انحصار نہیں کرنا، آپ نے اپنے طور پہ تیاری کرنی ہے۔ وہ اس طرح کی سازشیں کریں گے کہ پہلے شامل ہوں گے، پھر مسلمانوں میں شامل ہو کے مسلمانوں میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اپنا دھڑا الگ کریں گے۔ لہٰذا ان کی اس چال سے مسلمانوں کو پیشگی خبردار کر دیا گیا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے ثواب کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر قتل کر دیا جائے یعنی شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم ان قریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس میں کہا کہ اللہ کے راستے میں اس کو لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی آخرت کے عوض میں بیچ چکا ہے، یعنی اسے دنیا کی زندگی عزیز نہیں ہے، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ چکا ہے، کس کے بدلے میں؟ آخرت کی زندگی کے بدلے میں۔ وہ جہاد کے لیے آئے، یعنی دل سے لالچ ختم کیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایسا نہیں کہ اقتدار کے لیے لڑنا ہے، یہ بھی نہیں، مال غنیمت کے لیے لڑنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، میدان جہاد میں اترنا ہے تو اس کے پیچھے جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ شہادت کا۔ یہ درس دیا ہے اس آیت نے کہ آپ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس لیے آ رہے ہیں، وہ کیوں لڑ رہے ہیں آپ کے خلاف؟ وہ اپنی انا کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ مال و دولت کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، اپنی سرداری برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کا جو جذبہ ہے جہاد کے پیچھے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے شہادت۔ یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم پر بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ یعنی ان کے لیے دروازہ کھلا تھا جانے کا۔ اس آیت میں یہ کہہ دیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے،
لیکن جو اس رستے میں چلنا چاہتا ہے تو پھر یہ سفر ہے کوئے جانا۔ اس کے بعد کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ جہاد فرض کب ہوتا ہے؟ اس آیت میں اصل میں وہ بتایا گیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے لیے نہیں لڑتے، اللہ کے لیے جہاد نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، حالانکہ بعض کمزور مرد، من الرجالی مردوں میں سے، والنسائی اور عورتیں، یہ دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز، کوئی مددگار بھیج۔ اس آیت کی بنا پر جہاد فرض ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح کے حالات ہوں۔ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جہاں کے کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعا کرنا شروع ہو جائیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، وجعل لنا من لدنك ولیا، اور ہمارے لیے کوئی کارسازی، کوئی مہربانی کرنے والا بھیج دے۔ تو اب دیکھیں یہ آیت تو نازل ہوئی تھی مکہ والوں کے لیے کہ مکے والے یہ دعا کر رہے تھے، مکے والے یہ دعا کر رہے تھے۔ منافقین نے ایک کمپین شروع کی جب آیت نازل ہوئی جہاد کی۔ پہلے تو انہیں کہا جا رہا تھا، آگے وہ آ رہا ہے اس کا بھی، کہ آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ تو جب جہاد کی آیت نازل ہوئی پھر انہوں نے کمپین لانچ کی کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے کمزور ہیں، ابھی تھوڑی تیاری کی ہمیں ضرورت ہے۔ کچھ چند صحابہ کرام بھی ان کا شکار ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے، حالانکہ کچھ لوگ مجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ لوگ، ایک بستی کے لوگ مجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں، ان کے بچے دعا کر رہے ہیں، ان کی عورتیں مجھ سے یہ دعا کر رہی ہیں مکے کی، کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال۔ صہیب رومی دعا کر رہے تھے، بلال دعا کر رہے تھے، عمار دعا کر رہے تھے، اور وہ حضرت ابو جندل، وہ کتنی ان کی المناک داستان ہے۔ جب وہ معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ، یہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا اگر کوئی شخص مکے سے مدینے چلا جائے تو اس کو واپس مکے بھیجا جائے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مکے چلا جائے تو پھر مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو جندل یہ غلام تھے، مار کھا رہے تھے، یہ آپ گرتے، جب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے جیسے تیسے کر کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ تو وہ جو کفار کے لوگ معاہدہ کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ مکے سے بھاگ کے آ رہا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ ابھی معاہدہ ہو چکا تھا، اس کے اوپر دستخط بھی ہو چکے تھے، حضور مہر لگا چکے تھے۔ تو حضرت ابو جندل کہنے لگے صحابہ کرام سے، مجھے پھر اسی ظلم کی چکی میں واپس بھیج رہے ہیں۔ اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی، اپنے بدن سے کرتا اٹھایا اور کہا دیکھو کوئی ہے جسم میں ایسا حصہ جہاں پہ نشان نہ ہو مار کا؟ ہر جگہ پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، مار مار کے انہوں نے ہمارا یہ حشر کر دیا، اور آپ ہمیں پھر واپس کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عنقریب اللہ رب العزت ہمیں اس ظلم سے نجات دے گا، آپ کو بچائے گا۔ تو اب وہ چونکہ یہ دعا کر رہے تھے، اب دیکھیں ابھی چند سال پہلے برما کے اندر، روہنگیا برما میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی، اس کے اندر 3 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو مارا گیا۔ ابھی تک بھی وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ 10-11 لاکھ ٹوٹل تھے، 3 لاکھ ان میں سے مسلمان شہید ہوئے۔ عورتوں کو، خواتین کو الٹا لٹکا دیا برہنہ کر کے، درختوں کے ساتھ، بچوں کو مارا گیا، مردوں کو مارا گیا۔ پورے عالم اسلام میں کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی، سب خاموش ہے۔ 57 زندہ لاشیں،
57 اسلامی ممالک زندہ لاشیں چپ رہیں، کچھ بھی نہیں بولی، حالانکہ اس کی بستی کے رہنے والے یہی کہہ رہے تھے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی والوں سے نجات عطا فرما۔ تو کسی نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور فرمایا کسی کو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے، ہماری مدد کرنے والا کسی کو بنا کے بھیج دے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو اے مسلمانوں تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، یعنی جو طاغوت کی طرف سے لڑ رہے ہیں، باطل کی طرف سے لڑ رہے ہیں، شیطان کی طرف سے لڑ رہے ہیں، گویا یہ شیطان کے مددگار ہیں، تم ان کے خلاف لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے، تم مضبوط ہو اس کے مقابلے میں اور وہ تمہارے مقابلے میں کمزور لوگ ہیں۔ الم تر الی الذین کفوا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا ابھی جنگ سے اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ صحابہ کرام ایسے تھے جو کہتے تھے بار بار حضور ہم ان کے ساتھ جنگ کریں، تو ان کو کہا گیا کف ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، یعنی ہاتھ نہیں کھولنے ہم نے ابھی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنی۔ تو یہاں پہ کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو ہم نے کہا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور فی الحال نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں کا ایسے ڈرنے لگا، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ انہوں نے کہا جی وہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے یخشون الناس، وہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ڈرنا شروع ہو گئے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ تو نے ہمیں کچھ اور مہلت دے دی ہوتی، کل متاع الدنیا قلیل، آپ کہیے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں بہتر اجر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ ویسے کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکی سی ایک طے ہوتی ہے گٹھلی کے اوپر پتلی سی، اسے فتیلہ کہا جاتا ہے، کہ اتنا بھی ظلم نہیں کریں گے کسی کے اوپر، یعنی جہاد فرض کر کے اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، تمہارے فائدے کی تھی۔ تو دیکھیں اس آیت میں کہا وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، گویا قرآن بار بار جو انسان کا خوف ہے دوسرے لوگوں کے، انسان کے دل میں دوسرے لوگوں کا خوف ہے، اس کی تردید کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ خدا سے ڈر ہے، صرف اللہ کا ڈر ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے۔ وہ جو داستانیں ہیں سمندروں میں گھوڑے ڈالنے والی یا بڑی بڑی امپائر کے ساتھ ٹکرانے والی، کیسر و کسرا رون دینے والی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ قرآن نے اس طرح تربیت کی ان کی کہ ان سے کیوں ڈرتے ہو، لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس کے بعد کہا اینما، تم موت سے ڈر رہے ہیں، یہ جو لوگ جو اب باتیں بنا رہے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم مارے جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں رہنا شروع کر دو، پہاڑوں کے قلعوں میں رہنا شروع کر دو گے تو پھر بھی تمہیں موت آ کے رہے گی۔ تم جہاد سے ڈر رہے اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم موت سے بچ جائیں گے،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ قوم عاد وہ پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے گھر بناتی تھی، ان کا یہ فن تھا کہ پہاڑ تراش کے ان کے اندر وہ رہتے تھے۔ تو جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ہوا کا آیا تھا، ہوا نے پہاڑ یوں اڑائے جیسے روئی ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، اس طرح تیز ہوا چلائی کہ ان کے وہ قلعے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی رہو گے تو موت آ کے رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر ان کو کچھ اچھائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچے تو اے رسول اللہ، اے رسول مکرم، یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یعنی جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دی اور برائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ کل من عند اللہ، آپ کہیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ جب ان کی فصل اچھی ہوتی اور غلہ ان کا اچھا ہو جاتا، پھل اچھے آتے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی ہے اور وہ ہم پہ بڑا خوش ہے۔ تو اگر کچھ فصل کمزور ہوتی، غلہ کسی سال میں اچھا نہ ہوتا، تو کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے معاذ اللہ ہوا ہے، یہ اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی وجہ سے یہ ہم میں رہ رہے ہیں، تو گویا معاذ اللہ ان کی نحوست ہے، اللہ یاد۔ تو یہاں پہ کہا کل من عند اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تم ان لوگوں کو کیا ہوا یہ کوئی بات نہیں سمجھ پاتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم کو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی طرف سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ان پر گواہ بنا کے بھیجا۔ اچھا، اس سے یہ پہلی جو آیت ہے اس میں کہا کہ جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ اب اس حوالے سے یہ دیکھیں، اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کل من عند اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ نیک اعمال اور برے اعمال ہی اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی جو انسان نیک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو برا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کئیوں نے یہ مفہوم کر لیا۔ تو اب اس میں دیکھیں جو دو امور ہمارے جو فعل ہیں وہ دو طرح کے ہیں جو اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے امور تکوینی یا امور تکوینیہ، اور دوسرا امور تشریعہ۔ امور تکوینی کو ان کو کہا جاتا ہے۔ امور تکوینی جو ہے وہ امور ہیں جس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے پیدا ہونا، مطلب کوئی بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو پیدا کر دیں، یس اور نو ہم سے نہیں لیا۔ ایسے ہی مرنا، صحت، بیماری، بارش کا نہ ہونا، یہ امور تکوینی ہے جس میں بندے کا دخل نہیں ہے۔ دوسرے ہیں امور تشریع، جن کے اندر بندے کا دخل ہے، مثلا نیک کام کرنا، برے کا ترک کرنا، نیک اور بد کاموں میں سے جس کا بھی بندہ قصد کرتا ہے اللہ اس کو پیدا فرما دیتا ہے، یعنی بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جو امور تکوینی ہے جس کے اندر بندے کا اختیار نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ جو امور تشریعی ہیں جن میں بندے کی مرضی شامل ہوتی ہے، ان امور کا انسان جو ہے وہ جواب دہ ہے۔ گویا انسان نے چاہا تو وہ عمل پیدا ہوا، یعنی انسان نے سوچا اور کیا۔ پہلے سوچتا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے اور پھر کرتا ہے۔ تو گویا جب وہ سوچ رہا ہوتا ہے اور کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس عمل کو پیدا کرتا ہے۔ تو اچھائی اور برائی خالق اس کا اللہ ہی ہے، لیکن جو برائی ہے وہ کہا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، یعنی تم وہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو پھر وہ پیدا ہوتی ہے۔
اس کے بعد کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جو آپ کی اطاعت سے، آپ کی فرما برداری سے دستبردار ہو رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ آپ سے ان کے متعلق نہیں پوچھے گا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے. آپ کا کام تھا پہنچا دینا، آپ نے وہ پہنچا دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا آپ کا کام ہے اس کو ان تک پہنچا دینا. تو یہ منصب رسالت کا یہ تقاضا تھا، پہنچا دینا. اب ان سے قبول کروانا یہ منصب رسالت میں شامل نہیں ہے، صرف پہنچانا شامل ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی. یہ پھر یہاں پہ منافقوں کی ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے. جب ان کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں ایمان کو اور اللہ کے احکام کو، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، ہم اس پہ ایمان لے آئے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان میں سے ایک گروہ رات کو اس بات کے خلاف کہتا ہے جو وہ کہہ چکا ہوتا ہے. یعنی جب یہاں سے چلا گیا اور اپنے حلقے میں گیا تو وہاں پہ اس بات کے خلاف کہے گا. یہاں تو اس نے کہا کہ ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا، لیکن وہاں جا کے کہے گا وہ تو اوپر اوپر سے کہا ہے، دل سے نہیں کہا. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ ان کی اس بات کو لکھ رہا ہے. وہ جو جا کے کہتے ہیں نا یا ہم تو بس اوپر سے ہی کہہ کے آگے، تو کہا کہ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ اس کو لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو کہتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لکھتے تو کرامن کاتبین ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں ان کا یہ والا عمل، میں لکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی کوئی بھی عذر نہیں ہوگا ان کے پاس بروز قیامت، خدا ان کے سامنے پیش کر رہا ہوگا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جو آپ سے اعراض کرے اور فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان کو درگزر کریں، ان کی پریشانی آپ نہ لیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ پر بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز ہے آپ کے لیے اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے. دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق